میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصغر خان کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، ایک لینڈ مارک کیس ہے۔ اصغر خان کیس کے حوالے سے آج اصغر خان کے جو لواحقین ہیں انہوں نے آج سپریم کورٹ میں ایک جواب جمع کرایا، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ یہ جو کیس ہے اسے بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیس آپ کو یاد ہوگا، الزام یہ ہے کہ 1990 میں جو ہے وہ سیاسی انتخابات کو جو ہے وہ مینج کیا گیا، پیسے لے کر سیاستدانوں میں بانٹے گئے، اور یہ جن سیاستدانوں میں پیسے بانٹے گئے ان میں پاکستان کی سیاست کے بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ پاکستان میں الیکشن جس طرح سے مینج ہوتے رہے ہیں، اس حوالے سے الزامات ہمیشہ سے لگتے آئے ہیں، اور ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں بھی دیکھا ہے کہ یہ الزامات جو ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں جس طرح کے پہلے الزامات لگتے تھے، چاہے 2008 کے انتخابات ہوں، 2013 کے انتخابات ہوں یا 2018 کے انتخابات ہوں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، سیاسی مداخلت اسے کہہ لیں، سیاسی انتقام کہہ لیں، پولیٹیکل مینجمنٹ کہہ لیں، یہ سلسلہ جو ہے وہ الیکشن تک محدود نہیں رہتا، الیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ کچھ اسی طرح کے الزامات الیکشن کے بعد بھی لگ رہے ہیں کہ اداروں کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی بات ہو رہی ہے کہ نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ اپوزیشن کا جو ہے وہ الزام ہے۔ پاکستان میں کیا ابھی بھی تاریخ وہی دہرائی جا رہی ہے جو 1990 میں تھی؟ کیا اداروں کا جو کردار ہے، اور خاص طور پر جب ہم سیاسی کردار کی بات کرتے ہیں، مداخلت کی بات کرتے ہیں، کیا وہی ہے جو پہلے تھی یا حالات جو ہے وہ بدل گئے ہیں؟ اور کیا چیزیں ابھی بھی مینج کی جا رہی ہیں؟ اور اصغر خان جیسے جو کیسز ہیں کیا ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں؟ یہ چیز یہاں پر یہ بھی اہم ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چیکس اینڈ بیلنسز، باوجود اس کے کہ ان کو اقتدار ملتا رہا، وہ چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے وہ نہیں بنا سکی جو انہیں بنانے چاہیے تھے، کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی رہی ہے تو جو ہے وہ اس کو روکا جا سکے۔ نیب کے حوالے سے جس طرح سے بھی بات ہو رہی ہے، نیب ریفارمز کی جو بحث چل نکلی ہے، کیا وجہ ہے کہ بار بار حکومتیں آئیں نیب کو سبھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ نیب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، مگر اس کے باوجود جو ریفارمز ہیں اس کے لیے جو ہے وہ کیوں انیشیٹو جو ہے وہ نہیں لیا جا سک رہا؟ تو اس پر جو ہے وہ آج کے پروگرام میں مجھے بات کرنی۔ ساتھ ہی ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ آج کابینہ کا جو اجلاس ہوا، وفاقی کابینہ کا اجلاس، سپریم کورٹ کے ڈائریکٹو سے کہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے جس کے نام ڈالے گئے تھے اس کے اندر، ان ناموں کو نکالا جائے۔ حکومت نے اب یہ موقف اپنایا ہے کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے، ہو سکتا ہے اس پر نظر ثانی بھی جو ہے وہ دائر ہو، اور یہ بھی کہ حکومت جو ہے کہہ رہی ہے کہ ابھی ہمیں جو ہے وہ ریٹن آرڈر، تفصیلی آرڈر جب ملے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر کارروائی کا آغاز ہوگا۔ ان ایشوز پر جو ہے وہ آج پروگرام میں بات کریں گے۔ اصغر خان کیس سے سٹارٹ لیں گے۔ ویری کوئکلی میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں۔ علی احمد کرد صاحب ہمیں جوائن کریں، کوئٹہ سے لنک کے ذریعے موجود ہیں۔ علی احمد کرد صاحب آپ کا بہت شکریہ، ممتاز قانون دان ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ رانا افضل صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں، سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ رانا افضل صاحب جو ہے وہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہیں، اور چودھری منظور صاحب مسلم پیپلز پارٹی کے وہ بھی جو ہے وہ ہمیں کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ فون پہ جوائن کریں گے۔ کیا ادارے سیاسی مداخلت سے آزاد ہیں؟ کیا اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس پر ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہماری آج کی ڈیبیٹ، کیا اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ جس طرح سے اپوزیشن الزام لگا رہی ہے، میں علی احمد کرد صاحب آپ سے ذرا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے پہلے اصغر خان کیس کی بات کر لیں۔ اصغر خان کیس پہ اب ایک طرف ایف آئی اے ہے جو یہ جا کر کہتی ہے کہ جی کہ آپ اس کیس کو بند کر دیں، دوسری طرف جو ہے وہ اصغر خان کے لواحقین ہیں جو آج جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سر بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، کیا اب یہاں سے آگے کس طرح سے بڑھا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، مجھے تو بڑی حیرانی ہو رہی ہے، مجھے نہیں بلکہ پاکستان کے جتنے بھی وکلا ہیں ان کے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایف آئی اے جو ایک فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اور دنیا پاکستان کے جتنے بھی اس طرح کے امپورٹنٹ کیسز ہیں اور جو
اس کے لحاظ سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے. آج تک تو ایسی کوئی خبر نہیں آئی. پہلی دفعہ ایسے بات ہوئی ہے کہ ایف آئی اے جیسا انویسٹیگیٹنگ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ اظہر خان جیسے کیس میں کوئی معمولی چھوٹا موٹا کیس ہوتا تو کسی حد تک بات سمجھ آتی, مگر وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی. اظہر خان کے کیس کے معاملے میں سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ یہ کیس کو جو پروسیڈ کیا جائے, اور اب جب لواحقین کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو چلنا چاہیے, اور صرف لواحقین نہیں کر رہے, پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور ورکر, سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا کچھ تو نتیجہ سامنے آئے. اور کمال کی بات ہے کہ ایف آئی اے نے کہا کیسے کہ ان کے پاس انسفیشینٹ ایویڈنس ہے اور اس کی بنیاد پہ یہ کیس آگے نہیں چل سکتا. سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ یہ موجود ہے, اور ہمارے تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے لوگوں کے لیے یہ معلومات ہے کہ جتنے بھی اس پہ کنفیشنز ہیں, اعترافات ہیں, ایفیڈیوٹس ہیں, سارے موجود ہیں. پھر کون سی ناکافی شہادت والی بات کہاں سے آئے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ معاملہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. اور جب جس زمانے میں الیکشنز ہو رہے تھے اس وقت ایک آئی جے آئی بنائی گئی, اور اس میں سارے جو بھی اس کی سٹوری بعد میں آئی, اس بنیاد پہ اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. کم از کم وہ راستہ تو بند ہونا چاہیے نا کہ ہمارے الیکشنز میں اگر ریگنگ ہوتی ہے, ہمارے الیکشن میں ہمارے جتنے بھی انتخابات ہیں اس میں باہر کی طاقتیں جو ہے مداخلت کرتی ہیں جو بھی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ اظہر خان صاحب والے کیس کی شنوائی ہو, اور لواحقین جو کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. رائٹ, بٹ میں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, لارجر کوسچن جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو احتساب یا جس طرح سے جو ہے وہ ہمارے یہاں پولیٹیکل مینجمنٹ ہوتی رہی ہے, ابھی بھی جو الزام لگ رہے ہیں کہ نیب کو سیاسی انتقام کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, کیا یہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے؟ پہلے بھی سر ہوتا رہا ہے, ابھی بھی اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیے, شتر ملک کی طرح ہم آنکھیں اپنی ریت میں ڈال کے بند تو نہیں کر سکتے نا. اس ملک میں جو تاریخ ہے ہماری, اگر احتساب کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ ایک ادارہ ہی ایک انسٹرومنٹ کوشچن بن کے آیا تھا یہ سامنے. پھر آپ فوج کے دیکھ لیں, فوج نے ڈائریکٹلی ٹیک اوور کیا اس ملک میں حکومتوں کو, تو مداخلت تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رہی ہے ہماری. وہ پاکستان کے لیے سودمند ثابت ہوئی نہیں ہوئی, تاریخ اس پہ بھی لکھ رہی ہے اور لوگ اس پہ رائے رکھتے ہیں اپنی. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہتر تھا, کئی لوگ سمجھتے ہیں نہیں بہتر تھا. بہرحال ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم نے ایک طرز حکمرانی انتخاب کر لیا ہے اپنے لیے, اور اس میں جو انتخابات ہیں وہ کلیدی سر میں پرانی باتیں نہیں کر رہا جنرل صاحب, میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو الزامات لگ رہے ہیں, کیا یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے پاکستان کے اندر؟ کیوں آپ چھوڑ دیں سر پچھلی جو باتیں ہوئی, میں آپ کا آرگومنٹ جو ہے وہ آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ ٹھیک ہے آپ پرانی باتوں میں چلے جائیں گے تو پھر وہ بہت لمبی بحث ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تاریخ رہی ہے ہماری. آج اگر ہم اس بات کرتے ہیں تو ایک تاریخ کے تناظر میں یہ اب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے اداروں میں اس قسم کی مداخلت نہیں ہے جیسے ہم نے ماضی میں دیکھی ہے, اور یہ ایک طرح سے پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے ادارے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو رہے ہیں. وہ صحیح بھی کام کریں گے, غلط کام بھی کریں گے, پینڈولم ایک طرف سے دوسری طرف سوئنگ کرے گا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کئی وہ, کیونکہ جو بھی کیس سامنے آ رہے ہیں جس پہ الزامات لگ رہے ہیں وہ کیس بائی سب تو غلط نہیں ہے نا. یہ دیکھیے, جب مداخلت کہاں پہ بات کی جاتی ہے, جے آئی ٹی بن جاتی ہے جس میں سپریم کورٹ کے حکم پر اگر فوج کے لوگ آ جاتے ہیں, آئی سی آئی کے لوگ آ جاتے ہیں, وہ خود تو نہیں آئے نا, عدالت کے حکم پر آئے ہیں, وہ آ کر بیٹھے ہیں, تفتیش کر رہے ہیں, تفتیش میں مدد دے رہے ہیں. تو جو مین کیس ہے, چاہے وہ پاناما کا لے لیں, چاہے اور کیس بھی آپ لے لیں, وہ مین کیس تو اپنی جگہ موجود ہے نا. اس کیس یا تو ہے نا کیس ہی غلط ہے, ٹوٹلی کیس اپنی جگہ موجود ہے. اب اگر سپریم کورٹ نیب کی مدد کے لیے, دوسرے کی مدد کے لیے فوج سے کہہ رہی ہے, تو فوج بھی اس ملک کا ادارہ ہے, لیکن اگر ڈائریکٹلی فوج خود اس کو انویسٹیگیشن لے کرنا شروع کر دے وہ غلط ہوگا. اور نیب اگر اپنا کام پورا نہ کرے, یا نظر یہ آئے کہ کسی ایک شخص کو یا ایک گروہ کو یا ایک پارٹی کو نشانہ بنا جا رہا ہے, تو بھی غلط ہوگا. یہ اکراس دی بورڈ جو بھی اس میں نیب کے قوانین کے تحت کے زمرے میں آتے ہیں. صاحب اگر آپ کو لگ رہا ہے اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے کام, فی الحال تو لگ رہا ہے کہ نہیں. کیا نواز شریف کا, آصف علی زرداری کا, عمران خان کا احتساب جو ہے وہ یکساں فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس میں شاید نیب کا اتنا نہیں ہے جتنا نیب کے قوانین جو بنے ہوئے نا ہمارے, اس میں جو ڈسکریشنری پاور دے دی گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہماری. اچھا, میں رن صاحب آپ لوگوں کا سر سب سے بڑا گلہ یہی ہے, سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. مطلب آپ لوگوں کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو کام ہے وہ ابھی بھی بند نہیں ہوا, ابھی بھی جو ہے وہ اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے, نیب جیسے اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے. کیوں ہے یہ؟ ابھی تو چیزیں سر بڑی بدل جانی چاہیے تھی, یہ حالات پہ بڑا فرق پڑنا چاہیے تھا. اب تو ہم 2018 میں آگے ہیں, یہ 90 والے معاملات بہت پیچھے رہ جانے چاہیے تھے.
بدل تو گئی ہیں چیزیں. ابھی ایک بدلی ہوئی پارٹی آ گئی ہے, آپ کے سامنے ہے, وہ نیا پاکستان بنانے کے لیے آئی ہے, اور میرے پاس اس چیز کی انفارمیشن ہے کہ میرے مقابلے پہ جو شخص یہاں پہ الیکشن لڑ رہا تھا اس کو ایک بہت بڑے پراپرٹی ڈیلر کے تھرو فنڈنگ کرائی گئی ہے اور اس کو سپورٹ کیا گیا ہے. اسی طرح سے لوگوں کے ٹکٹ لیے ہوئے واپس کرائے گئے, لوگوں کو ان کی لائلٹیز کو چینج کرایا گیا. یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں, اور مطلب آپ کلیم نہیں ہے اس کے اوپر, تو پوری پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اس الیکشن کے اندر جو پری پول اور ڈیورنگ پول اینڈ پوسٹ پول ریگنگ ہوئی ہے اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور اب آپ دیکھ لیں جو اس کا رزلٹ نکلا ہے, وہ عوام در بدر ہیں اور حکومت جو ہے معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. تو یہ ساری چیزیں کروائی گئی ہیں. دیکھیں مگر جان صاحب آپ لوگوں کا, چلیں آپ کا وہ تو انڈیویجول ایشو ہے, مگر جو دوسرا جو جنرل صاحب نے منشن کیا جو جے آئی ٹی والا ہے, جے آئی ٹی پر آپ لوگوں کا اعتراض تھا. جے آئی ٹی تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جے آئی ٹی بنائی اسی لیے جاتی ہے کیونکہ آپ کسی ایک ادارے پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے, اس لیے سارے اداروں کو ملا کر جو ہے وہ ایک جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے. مگر سب سے زیادہ اعتراض آپ لوگوں نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ جے آئی ٹی پر کیا, ورنہ ایف آئی اے نیب سے تحقیقات کرا لیتی سپریم کورٹ سے. دیکھیں میں اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے کہ ہماری فوج غیر متنازع ہو, اس کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن نہ ہو, اور اس کے اوپر پوری قوم کے ایک ایک فرد کا ٹرسٹ ہو. جب اس قسم کے سیاسی معاملات میں فوج آتی ہے تو کوئی خوش ہوتا ہے, کوئی ناراض ہوتا ہے, اور ہم یہ چیز افورڈ نہیں کرتے کہ ہماری فوج کے بارے میں 2 رائے ہوں. اور اس چیز کو فوج کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو ان چیزوں سے انکار کر دینا چاہیے. ان کے بغیر بھی پاکستان چل سکتا ہے, اور اسی طرح سے ان کو چاہیے کہ آئی بی جیسے اداروں کو مضبوط کریں بجائے اس کو کمزور کرنے کے. تو یہ چیزیں جو ہیں 32 سال فوج نے حکومت کیا پاکستان پہ, ہمارے کچھ ادارے بہت مضبوط ہو جانے چاہیے تھے, ان کے اندر سسٹمز آ جانا چاہیے تھا, لیکن نہیں سر. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر بینگ اے پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو آپ کس طرح کا احتساب چاہتے ہیں. جے آئی ٹی جب آپ کی بنتی ہے تو آپ اسے غلط مانتے ہیں, جے آئی ٹی جب پیپلز پارٹی کی بنتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس پر خاموش رہتے ہیں. سر دیکھیں سیاسی جماعتوں کو آپ جیسے جو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو ہیں انہیں بھی تو کہیں نہ کہیں لکیر کھینچنی ہوگی نا, کہ آخر جو ہے وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اگر ہم نے احتساب کے کسی ایک چیز پر بھی ایگری کرنا ہے. مطلب یہ تو ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے خلاف کام ہوگا تو وہ غلط ہوگا, کسی اور کے خلاف ہو جائے تو واہ واہ وہ ٹھیک ہے, وہ ایکسیپٹیبل ہے. نہیں ایسی بات, دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اگر ایف آئی اے کام کیوں نہیں کر سکتی, ایمانداری سے کام کر سکتی ہے, اور ایف آئی اے کے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ ان کو کام کرنا چاہیے. اب یہ بھی جو کیس ہے جس سے آپ نے آج سٹارٹ لیا, اس میں ایف آئی اے نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ فوج کے کرنل اور بریگیڈیئر اور اس قسم کے لیول کے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن نہیں دی جا رہی, وہ بندے غائب ہو گئے, گم ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ان کا پی اے نمبر لے کے آؤ تو پھر ہم بتائیں گے. اب یہ کوئی کرنے والی بات ہے کہ اس قسم کے لوگ بھی گم ہو جائیں پاکستان کے اندر؟ مگر میں سیدھی سی بات ہے, وہ نہیں دینا چاہتے. مگر میں علی احمد قدس صاحب یہ جے آئی ٹیز کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے سر, آپ کی اس پر کیا رائے؟ میں جنرل صاحب ایک آتا ہوں. علی احمد قدس صاحب سر یہ کیا کلچر کیا ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں یہ کلچر جو ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس پہ جتنے بھی ہمارے سینئر کونسلز تھے یا میں تھا یا جتنے بھی تھے اور وکلا کے جتنے بھی نمائندے, ان سب نے اس پہ بات کی اور کھل کے بات کیا, اور ہم سب نے کہا کہ یہ بات غلط ہے. اب یہ جب پاناما پیپرز کا ذکر ہوا, اس کے بعد اس میں پاکستان کے کوئی 450 کے قریب بزنس مین اور پولیٹیشنز اور دوسروں کے نام آئے, تو اس وقت پہلی دفعہ جو ہے یہ جی آئی ٹی کا نام ہم نے سنا, اور ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ جی آئی ٹی بنانے کا حکم بھی سپریم کورٹ جیسے اپیکس کورٹ نے دیا تھا. حالانکہ یہ بات غلط ہے, اور اس جو جی آئی ٹی بنی تھی پاناما کے حوالے سے, اس میں یہ بات بھی بعد میں, یہ خبر بھی بعد میں آئی تھی کہ اس جی آئی ٹی کو بنانے میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا ٹیلی فونک کنورسیشن بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ جی آئی ٹی بناتے ہیں, جی آئی ٹی میں پھر آپ نے جو ہے فوج کی ہمارے جتنے بھی حساس قسم کے ایجنسیز ہیں آپ نے ان کے نمائندے بھی رکھے. تو یہ جی آئی ٹی کا کلچر آپ ڈیولپ سر آرگومنٹ وہی ہے نا کہ اگر یہی کام ایف آئی اے کرتا, علی احمد قدس صاحب اگر یہی کام ایف آئی اے کرتا تو اس پر وہ کہتے جی کہ دیکھیں وہ تو انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے, وہ تو پھر اگین وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن والی بات شروع ہو جائے گی. تو کہیں نہ کہیں تو انشور کرنا ہے کہ جو امپارشیلٹی ہے وہ کم از کم رہے تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے.
नहीं, देखें, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, जहाँ तक मैं भी इस मुल्क में एक शहरी रहा हूँ, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, कभी मेरे ख्याल में इस लिहाज से जितने भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो भी हैं, FIA हैं, दूसरे हैं, पुलिस है, जो भी है, कभी उन्होंने अगर तफ्तीश किया, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर चीज में होती है, मगर इतना बड़ा इल्जाम कभी नहीं लगा कि ये हुआ। मगर ये GIT पहली दफा बनी, और GIT में जिस तरह लोगों को चूज करके बिठाया गया, इस पे लोगों ने एतराजात किया। अच्छा। और वो GIT ने जितने भी रिकॉर्ड, अगर GIT में अगर जो भी रिकॉर्ड जमा किया गया, मालूम ये होता है कि अगर उसमें जो खास किस्म के नुमाइंदे बैठे थे, अगर वो नहीं होते तो वो सारा रिकॉर्ड जो है GIT की रिपोर्ट में या GIT के जो उसमें सामने नहीं लाया जा सकता। तो मैं कहता हूँ इस कल्चर को खत्म होना चाहिए। ठीक, जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रेक के बाद ब्रेक ले लें जरा, उसके बाद करते हैं। नहीं, क्वेश्चन आपका, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन दैट आई थिंक वी नीड टू आंसर। अच्छा, कि ये जो है वो इदारों पर एतमाद चलें आप जरा, मैं चाहता हूँ जरा इस पे बात कर लीजिएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है इदारों की और क्या उन्हें सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन का इल्जाम है कि नैब को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाहते थे, मगर सर इस पर एक और चीज़ ज़रा शामिल कर लें। अब वो देखिए, अदम एतमाद जो है वो इतना क्यों है? अब नैब वाली मिसाल ले लें, नैब के हवाले से हुकूमती पार्टी के भी मौक़िफ़ है, हुकूमती पार्टी के भी गिले शिकवे। आज चेयरमैन नैब का जो है वो बयान आ गया, उन्होंने कहा नैब ने किसी की तौहीन नहीं की, या नैब का किसी के खिलाफ इस तरह कार्रवाई करना जो है वो उसकी तौहीन नहीं है। ये इदारों पर सर अदम एतमाद जो है वो इतना क्यों है? क्यों इस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा होता है? देखिए, एक तो पाकिस्तान में एक बहुत गलत चीज़ रवाज पा गई है कि हम अगर कोई इदारे जिनको इस काम के लिए बनाया गया है वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे, या उनके रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हम उसके ऊपर एक और नया सुपर बॉडी बना देते हैं। अच्छा, वो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पे देख लीजिए, शहबाज शरीफ भी अब उसी जगह फंसे हुए हैं। इन कंपनियों को बनाने की ज़रूरत क्या थी? अगर आपके पास पंजाब हुकूमत है, एक ब्यूरोक्रेसी है, एक सिस्टम है, उसको आप ठीक कीजिए। उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक नए इदारे बना के बैठ के सारे इसी में। इसी तरह जब नैब बनाएगी, नैब इसलिए बनाई गई कि भाई बाकी काम ठीक नहीं कर रहे थे, बाकी हमारे पास इदारे मौजूद थे, हमारे पास FIA था, हमने उसकी जगह ये बना के खड़ा कर दिया इसमें। तो मेरा कहने का मतलब एक तो ये बजाते खुद, क्योंकि अगर मेरी हुकूमत में चीज़ बनती है दूसरों को कभी पसंद नहीं आएगी चीज़ की, ये गलत बना है, मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो। पीस पार्टी को आज तक ये गुस्सा है कि जब ये नैब बनाया गया साहब कमिश्नर के तौर पर, उस वक्त सैफ रहमान साहब थे, तो उसको पीस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब वहाँ से जब शुरू होती है तारीख, तो फिर जब एक के खिलाफ, क्योंकि मैं जो बात आपसे करूँ बेसिक, आप ये बताइए या तो पनामा की हकीकत थी कि नहीं हकीकत थी। अब उस हकीकत को अगर मानने से आप इनकार करना चाहते हैं, फिर तो इस चीज़ का कोई हल नहीं है। पाकिस्तान में देखिए, हम सब का ये फर्ज ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। नंबर एक, हर इदारे को अपना काम करना चाहिए, किसी दूसरे इदारे को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और इदारे की कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, हमने आज तक नहीं, FIA को हम इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, पुलिस को इल्ज़ाम देते हैं, बिल्कुल ठीक देते हैं, उनकी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की कि आज के दौर के मुताबिक क्या वो ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस चीज़ को एक ये भी मसला बनता है, जब आपको दूसरे इदारों की मदद लेनी तो पॉलिटिसाइज हो जाता है सर, फिर वो, और फिर ये आप उसको आप सियासत में ले आते हैं, एक क्राइम को सियासत के साथ मिक्स कर देते हैं, तो फिर दोनों चीज़ जब मिक्स होती हैं, फिर एतमाद की कमी तो यकीनन आउटकम है। अच्छा, मैं चौधरी मंजूर साहब अभी साथ आ गए। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया सर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। चौधरी मंजूर साहब, ये आज जो हुकूमत ने जो कोई फैसला किया है, काबीना का आज इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि ECL से जो नाम निकालने का जो फैसला है वो मौखर कर दिया गया। उन्होंने कहा अभी थोड़ा इंतजार करेंगे। पीपल्स पार्टी सर किस तरह से देखती है इस फैसले को? सर क्या आपका रिएक्शन क्या है इस काबीना के इस डिसीजन पे? जो डिसीजन है उस पर हमें पीपल्स पार्टी की तो कोई हैरानी नहीं हुई। अच्छा, हम ये समझते हैं कि ये पहले भी इन्होंने ही डाला था ना, अगर ये डाला इसलिए तो नहीं था कि वो निकाले आसानी से। इसमें पीपल्स पार्टी ने मुतालबा भी नहीं किया कि हमें निकाले। हमारा मुतालबा और है, हमारा मुतालबा बड़ा सादा और सिंपल है कि हमने खत लिखा है वजीर दाखिला को कि चूंकि इंक्वायरी की बुनियाद पर आपने इनको डाला है ECL में, तो ये इस मुल्क में जिस के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है उसको भी डाल दें। इसके लिए खत लिखा है, आज या कल एक दोबारा खत लिखा जाएगा इसको, हुकूमत को, वजीर दाखिला को, कि हमने ये पहले खत लिखा है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इस पर अमल दरामद कीजिए। और अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद हम अदालत जाएंगे। हम अपने नाम निकलवाने के लिए नहीं जाएंगे, हम इनके नाम डलवाने के लिए जाएंगे। ठीक।
अच्छा, मगर ये आप लोगों का गिला जो है वो अभी हुकूमत से है। आप क्योंकि हम आपके अभी ज्वाइन करने से पहले जो है वो बहस यही कर रहे थे कि क्या इदारों को जो है वो सियासी इंतकाम के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपका गिला अभी किससे है? आपका गिला हुकूमत से है, इदारों से है? इस सारे मामले को लेकर ये जो खास तौर पर अभी एहतसाब की भी बात हो रही है। हुकूमत सब कुछ कर रही है, कौन कर रहा है? अच्छा। हुकूमत कर रही है। और कौन कर रहा है? ये दाखिला कौन है? ये ECL पे वजारत दाखिला डालती है ना। हाँ, तो वो जो है सारे वो सारा वही कर रहे हैं। अच्छा, मगर मैं साथ रहिएगा चौधरी मंजूर साहब, जरा राना अफजल साहब, सर ये क्या एहतसाब जो है वो सबका जो है वो यकसा हो रहा है? और मैं जब यकसा का कहता हूं तो फिर क्या आसिफ जरदारी साहब का और मियां साहब का भी आपको लगता है एक जैसे ही एहतसाब हुआ है? देखें, आप हमें इन दो पार्टीज को एक ही समझें, क्योंकि ये दोनों अपोजिशन पार्टीज हैं। जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनका एहतसाब नहीं हो रहा है, वो पावरफुल लोग हैं। जो बाहर बैठे हुए हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे नून लीग है, वो इजी टारगेट हैं और उनको रिडिक्यूल किया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट इस वक्त इन चेयर बैठी हुई है वो उनको इतना गंदा करना चाहती है कि शायद वो समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी को लोग भूल जाएंगे और हमारे पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल जो है कद उनका बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये उनकी कोशिश है और यकीनन अपोजिशन के ऊपर एक मुश्किल वक्त है, उनको टारगेट किया गया है। और जब अच्छा। आप किसी को कहते हैं कि ये चोर है, इसकी चोरी ढूंढ के लाओ, तो फिर पूरा महकमा चोरी ढूंढने लग जाता है। वो ये नहीं देखता कि चोर है कि नहीं है। मगर आपको लगता है कि ये हुकूमती, आप भी वो चौधरी मंजूर साहब वाली बात से मुत्तफिक हैं कि हुकूमती ईमा पर ही जो है वो ये सारा कुछ हो रहा है? अब देख लेना आप, उनका जो ये केस है ECL वाला, मैं बिल्कुल इसको समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा भी किया है कि भाई ये गलत हुआ है तो आप उसको मान लें, लेकिन किस ढिठाई के साथ वो उसको डिले कर रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो जाएं और फिर ये इनको कोई और रास्ता मिल जाए। तो ये एक जिद है अपोजिशन को नीचा दिखाने की जो काबिल तारीफ नहीं है या किसी पैमाने से पूरी नहीं मेरी समझ नजर आती मुझे। अच्छा, कुछ साहब, ये हुकूमत का जो स्टांस है इस मामले में, हुकूमत ये कहती है कि अभी हम थोड़ा देखना चाहते हैं, इंतजार करना चाहते हैं। काबीना का आज इजलास हुआ, उन्होंने फैसला नहीं लिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ठीक किया काबीना ने अगर ये फैसला आगे डिले कर दिया है निकालने का, नाम निकालने का? देखें, GIT बनाने का हुक्म दिया था और इन तमाम केसेस में इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में GIT बनी और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। अब उस रिपोर्ट के पहली दफ़ा ऐसे हुआ और बड़ा अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने GIT, जिसके पहले के तमाम रिपोर्ट्स को GIT के जितने भी रिपोर्ट्स से सुप्रीम कोर्ट उनको मन तस्लीम करती रही, मगर इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने GIT को डांटा और उसने कहा कि अपने इख्तियार, जो तुम्हारे इख्तियारात जो फ़र्ज तुम्हें दिए गए थे, वो अपने उससे ज़्यादा इख्तियारात इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। और ये इतने बड़े लोगों के लिए 172 आदमियों के नाम जो तुमने ECL में डाला, ये सही। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया कि आप इसमें और फिर रिवर्स को नज़रसानी करें और इतने कम से कम कुछ लोगों के नाम दिए कि ECL से इनके नाम निकाले जाए, मैं समझता हूँ फेडरल कैबिनेट के पास अब कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि मैं इस आर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की, तफसीली आर्डर की हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद हम नज़रसानी की पिटीशन लगाएंगे। मेरे ख्याल में ये जो अगर हो रहा है ये तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के आर्डर की नॉन कंप्लायंस में आता है। तो कैबिनेट ने जो फैसला किया मेरे ख्याल में सही फैसला नहीं है। मगर चौधरी मंजूर साहब, अब आगे आप क्या करेंगे? ये तो कोर्ट के बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी, काबीना ने जो है वो इस फैसले को डिले कर दिया है। क्या आप अभी दोबारा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कहेंगे देखें जी आपने कहा था नाम निकाले, इन्होंने नहीं निकाले? मैंने तो कहा हम नहीं जा रहे। अच्छा, तो ने एक ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को आज पता चल गया ऑर्डर का क्या हाल किया है गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट को खुद से देखना चाहिए। हम जाएंगे तो हम जाएंगे कि इमरान खान से लेकर जिन लोगों के खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि ये भी इंक्वायरी थी ना, इन्वेस्टिगेशन तो अभी नैब नहीं करनी है। अगर इसकी बुनियाद पे आपने ECL में डाले हैं तो इन लोगों को भी वजीर आजम से शुरू करें, किसी के चीफ मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर, पंजाब के सीनियर मिनिस्टर, पंजाब के बाकी लोग जो हैं फेडरल गवर्नमेंट में जितने लोग बैठे सबको डाल लें। ठीक।
राइट, चौधरी मंजूर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो फिर ये बात जरूर करना चाहूंगा कि ये जो इदारों पर एतमाद की बात जब आती है तो इदारों में रिफॉर्म्स लाना भी जो है वो इन्हीं सियासी लोगों का काम था। ये जो इतनी हुकूमतें रही हैं, ये सियासतदान जो है वो ये काम जो है वो क्यों नहीं कर सके, और ये काम जो है वो अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि मिसाली हैं ताल्लुकात, तो क्या फिर आने वाले दौर में जो है वो हम कोई उम्मीद रखें कि ये काम होगा या नहीं? इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो बात हो रही है इदारों की और रिफॉर्म्स की, सियासी मुदाखलत की, तो ये सियासी लोगों का काम था जी। तो सियासी लोगों ने जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आनी थी, और ये रिफॉर्म्स अगर ऐसे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस जिनकी हम बात करते हैं असगर खान से लेकर अब तक जो है जो कुछ हुआ है, अगर ये काम जो है ये सिलसिला नहीं रुक सका, सियासी इंतकाम उसे कह लें या कुछ कह लें, तो फिर ये चेक्स एंड बैलेंसेस जो है ये हमारी हुकूमतें जो है वो क्यों नहीं बना सकी? राना अफजल साहब, सर नैब के तहत आपने भी रिफॉर्म्स करनी थी, अब वही हम देख रहे हैं फौजी अदालतों का जो है वो बिल दोबारा से लाना पड़ा है, जो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी। ये सर सारे काम, चाहे वो अदालतों का मामला हो, नैब का है, नैब में लॉज में रिफॉर्म्स की बात हो, तो ये तो सर करने के आप लोगों के काम थे, आप भी नहीं कर सके, आपसे पहले पीपल्स पार्टी भी नहीं कर सकी। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारियां तो सर आपके पास भी है ना, कि ये जो चेक्स एंड बैलेंस बनाने थे ये आप नहीं बना सके। देखें रहमान साहब, ये बड़ी हमारी कौमी बदकिस्मती है। मुझे इत्तफाक हुआ कि मैं 3 साल तक पुलिस रिफॉर्म कमेटी पंजाब का मेंबर रहा और हमने रिफॉर्म करने की कोशिश की। अब रिफॉर्म क्या है? रिफॉर्म ये है कि अगर आप कोई गलतियां देखते हैं और सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं तो उस रिफॉर्म का स्टैब्लिश होना जो है वो बाई रोटेशन बाई टाइम होता है, कि वो जो नया सिस्टम आप लाना चाहते हैं वो चल पड़े और चल के अपने आप को बनवा ले, और उसके अंदर अगर नए कोई नकायस आए तो वो भी साथ साथ ठीक होते जाएं। पाकिस्तान में होता ही है कि जब आप कुछ करते हैं, नई हुकूमत आती है, फिर मार्शल आ जाता है, फिर नई हुकूमत आती है, फिर मार्शल आ जाता है। अब तो 3 हो गई है सर पूरी। राणा साहब तो अब तो देखें पीपल्स पार्टी, उसके बाद आप, उसके बाद जो है वो अब तहरीक इंसाफ की, अब तो 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है सर। मैं इन 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को भी डिफरेंट गवर्नमेंट्स और माशाल्लाह को चौथा हिस्सा समझता हूं कि ये जो हर गवर्नमेंट आती है, अभी आप देखें कि ये सुई गैस के अंदर बहरान आया तो एमडीज को निकाल दिया गया। तो मतलब इसका कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक इन्वेस्टिगेशन हुई का ये ठीक नहीं है, एक और करा लो, एक और हुई है वो ठीक नहीं है, एक और करा लो, अब तीसरी वाली के ऊपर एमडीज को निकाल दो। तो मेरा मतलब है कि हम किसी चीज का स्टैब्लिश करके सिस्टम नहीं बना सके। अब वो कहते हैं जो नया पाकिस्तान है उसमें पुराने पाकिस्तान के कायदे आजम के पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट है वो हमें विरसे में। राणा साहब देखें, मैंने आपको एक एग्जांपल दी। राणा साहब देखें, मेरी सर गुजारिश है सुन लें। मैंने कहा जी नैप में था फौजी अदालतें, सनसेट क्लॉज होगी, आप जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, नहीं आई सर। नैब के हवाले से आपके आजकल बहुत गिले हैं। मैंने ये 2 मिसालें सर, बड़ी रिसेंट मिसालें मैंने आपके सामने इसी वजह से रखी कि ये अभी के इश्यूज हैं सर, ये कोई बहुत पुराने इश्यूज नहीं है। आपके ये करने के काम थे, आप नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके? साहब से 100% कुर्द साहब से 100% इत्तेफाक करता हूं, करने चाहिए थे, अब भी होने चाहिए। नैब इस वक्त ये हो रहा है कि जो क्लोज्ड केसेस हैं पुराने वो फिर से खोल रहा है। मतलब कोई आखिर ही नहीं है इस मुल्क के अंदर कि 35 साल 33 साल पुराना रिकॉर्ड ले आओ। एक तरफ अदालतें कहती है कि आप 5 साल पुराना होना चाहिए बैंकिंग रिकॉर्ड, एक तरफ 33 साल वाला है। तो ये कवानीन बिल्कुल होना चाहिए, और इनके ऊपर जहां चीफ जस्टिस साहब इतने और 100 मोटो लेते हैं, नैब पे भी एक ले लें मेरा ख्याल है। जनरल साहब ये क्या मामला है सर, ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस की ये अगर नहीं बने तो फिर ये भी जो है वो इदारों का ही कसूर है कि उन्होंने नहीं जो है वो बनने दिए इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस? देखिए ये अवॉइड किया जा रहा है इसका जवाब देने में। इसमें अगर मार्शल की हुकूमतें कसूरवार थी तो पिछले 10 साल से तो हमारी जमहूरियत कायम है ना इसमें। अब मीन नवाशी साहब के 2-3 बयान में आपके सामने रखता हूँ तो अफजल साहब उसका जवाब दे सकते हैं। हाँ। एक तो जब उनको हटा दिया गया तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे नहीं पता था कि हमारी अदालती निज़ाम इतना ख़राब है, अगर मुझे पता होता तो मैं ठीक करता इसको। इमेजिन कीजिए 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर रहा, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर है पंजाब को, उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि आपके अदालती निज़ाम कहाँ पर खड़ा हुआ है। हाँ। फिर जब नैब का हुआ भी, जब उनको नैब की पेशियाँ भुगतनी पड़ रही हैं, तो जब उनसे कहा गया, उन्होंने कहा जी हम जिस नैब के तहत फंसे हुए हैं अब हम क्यों उसको ठीक करें ताकि जो अगला बार आएगा वो भी इसमें फंसे आके इसमें। हाँ। ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट है आपका। अगर आप इससे बाहर निकल कर बैसियत पाकिस्तानी आप सोच रहे हैं
اور اس میں میں کسی کو برد الزام ڈائریکٹلی نہیں ٹھہرا رہا, نہ ہی کسی کو میں فری کرنا چاہتا ہوں اس سے, چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ دوسرے. اگر آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو پروگریسولی ہر جو نظام آپ لے کے آتے ہیں اس کا ریویو ہوتا ہے, اس کو ٹھیک کرتے ہیں, اس کو چلنے دینا چاہیے. ہم چلنے دینا نہیں چاہتے. آپ پولیس کی مثال لے لیجئے, آپ بیوروکریسی کی مثال لے لیجئے, جہاں پر بھی آپ چلے جائیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارا تابع ہو, یہ میرا بندہ ہو, یہ اور کوئی بندہ نہ آئے بیچ میں, یہ نظام میری مرضی کے مطابق چلے, کسی اور کی مرضی کے مطابق نہ چلے. جب تک لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ دیکھ لیجئے پاکستان میں, آج تک ہم اس کو سیدھا نہیں کر سکے کہ یار یہ جو بیسک اینٹ ہے آپ کی جمہوریت کی, اس کو ہم نے لگائی نہیں, اس کے بعد جمہوریت کی دیوار کیسی یا اس کی بلڈنگ کیسے کھڑی ہوئے گی اس کا. اچھا, اب اگر میں کرد صاحب یہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی حکومتیں کہہ لیں, جو خاص طور پہ پچھلی دو کی بات کریں, بھئی یہ تو 2018 والی تو ابھی آئی ہے, یہ ذمہ دار نہیں ہے اگر نیب جیسے اداروں میں جو ہے وہ ریفارمز نہیں ہو سکی, جو ہم دیگر ریفارمز کی بات کرتے ہیں, جب ہم چیکس اینڈ بیلنسز کی بات کرتے ہیں کہ سارے معاملے کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکے؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں یا ان کی جو حکومتیں رہی ہیں, جن کے پاس صرف میرے خیال میں اقتدار تھا, اتنا زیادہ اختیار نہیں تھا. بہرحال پھر بھی ان کو یہ اس طرح کے جتنے بھی قوانین تھے, ان میں قوانین میں دیکھیں ہمیشہ اصلاحات کی گنجائش ہوتی ہے اور ان کو کرنا چاہیے تھا. مگر دیکھیں ایک دوسرا, ایک جو اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے وہ بھی تو دیکھیں نا. ہمارے ملک میں 4 مارشل لا لگے رہے اور 32 اور 35 سال تک جو ہے مارشل لا حکومتیں رہیں. اس کے باوجود بھی اگر اس ملک میں سیاسی جماعتیں ابھی تک زندہ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سخت جانی, ان کا ثبوت ہے کہ وہ بڑی سخت جان سیاسی جماعتیں ہیں. تو جب تک آپ سیاسی لوگوں کو کام کرنے نہیں دیں گے تو ادارے کمزور ہوں گے. آج ہمارا جو مقننہ ہے, ہمارا پارلیمنٹ ہے, بہت کمزور ہے. آج ہمارا آپ اندازہ لگائیں باقی جتنے بھی ادارے ہیں اس میں آپ کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے. سر ابھی تو کہہ رہے ہیں وہ مثالی تعلقات ہیں سر, ابھی تو کہہ رہے ہیں سر مثالی تعلقات ہیں. کیا مثال کہنے کے لیے تو ساری مثال, یہی تو خطرے کی بات ہے کہ سارے اداروں کے درمیان میں مثالی تعلقات ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہے سر. خوش نہیں ہونا چاہیے, اچھے تعلقات ہیں, ایک پیج کے اوپر ہے سارے. تو رانا صاحب یہ تو خوشی کی بات ہے سر. کرد صاحب ایسی بات نہیں ہے, یہ ان کے پیج پہ چلے گئے. مثالی اصلاحات ہے, ایسے نہیں ہے. سپریم کورٹ سپریم کورٹ جس صورت میں سامنے آ رہی ہے, صرف اس کے پاس وہ آرٹیکل 62(1)(f) کا اختیار موجود ہے, اور اس کی بنیاد پہ جو ہے سپریم کورٹ کے اپنے وہ ادارہ ہے کمپیریٹیولی زیادہ اسٹرانگر نظر آتا ہے. حقیقت میں ایسے نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اپنے جو کیسز ہیں اس کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ وہ کیسز کے بارے میں توجہ نہیں ہے. سال تک ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں اصلاحات ہونی چاہیے تھی, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. سر یہ چیکس اینڈ بیلنس کیوں نہیں بن سکے سر؟ عدالتوں کی بات کی جاتی ہے. کرد صاحب چیکس اینڈ بیلنس کیوں نہیں بن سکے سر؟ یہ جو ہم نے سارے بنانے تھے یہ تو انہی لوگوں کا کام تھا نا, سیاسی لوگوں کا کام تھا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اصغر خان مارشلوں کے باوجود بھی اگر 4 مارشلوں کے باوجود بھی اگر سیاسی جماعتیں موجود ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بھی بڑی بات ہے. آپ ان کو کام کرنے دیں. سیاسی جماعتیں جو بھی آج آپ کے پاس جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک بھی اپوزیشن کا لیڈر موجود نہیں ہے. بڑے جتنے بھی اپوزیشن لیڈر تھے ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہوا یا نہیں ہونے دیا گیا. اور جو بچی کچی اپوزیشن لیڈر ہے, کوئی جیل میں, کوئی یہاں ہے, کوئی وہاں ہے. تو اس صورت میں تو یہ عدالتیں, اس صورت میں یہ ماحول ہمارا جو ہے یہ سیاسی ماحول آگے نہیں جا سکتا. ادارے کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ویری کوئکلی, میرے پاس ذرا ٹائم کم ہے, میں جنرل صاحب اور پھر ران صاحب کا کامنٹ. جنرل صاحب اب یہ چیزیں بڑی جو ہے وہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ یہ بڑے آئیڈیل ماحول ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی ریفارمز کرنی ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کو ایکٹیو کرنا ہے, ایسے چیکس اینڈ بیلنس بنانے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہوگا خان صاحب کی حکومت میں؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگا. اچھا, اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم سب یہ بات تو کر رہے ہیں اپنے. مجھے بتائیے کس نے ریفارم لانے کی کوشش کی ہے, آن دا ٹیبل لے کے آئے, تو پتہ چلے بھی کس نے روکا اس کو ریفارم. سر پارلیمنٹ کی ڈیفنس کمیٹی کو اسٹرینتھن کریں, نیشنل میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ریفارم لے کے آئے تو بات کریں نا. نواز شریف صاحب نے ناراض ہو گئے, چیف آرمی اسٹاف کو گھر بھیج دیا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بات کیا ہوئی ہے. اب وہ خود آ کے اس کو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی جو ادارے موجود ہیں ان کو آپ کام نہیں کر رہے تھے, خود نہیں لے رہے کام ان سے. مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ کون سے ایسی ریفارمز ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں, جن کو روکا کسی نے, فوج نے روکا یا عیسائی نے روکا. اگر یہ مطلب 400 بلین روپے لگانا چاہتے ہیں اور ان ٹرین پہ کسی نے روکا, انہوں نے کیا, انہوں نے جو بھی کرنا چاہتے ہیں. ویری لاسٹلی رانا صاحب, آپ کو کوئی امید ہے کہ جو ہے وہ تعلقات, آپ تو بلکہ اس کو خطرے کی بات سمجھ رہے تھے؟
دیکھیں قوم بہت سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں جو پولیٹیشنز ہیں جن سے میری بات ہوتی ہے وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے سول ملٹری ریلیشنز کے اندر جو ون سائیڈڈ ہوتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں ڈیفنس منسٹر کی پاکستان میں کیا حیثیت ہے, وہ اس کی کیا حیثیت ہے. کبھی انڈیا میں ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی ملاقات ہو اور ڈیفنس منسٹر بیچ میں نہ بیٹھا ہو. تو یہ بہت ہمیں بہت آپ کے دور میں بھی سر پاکستان کے لیے آپ کے دور میں بھی حالات کوئی زیادہ مختلف نہیں تھے سر. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے دور میں بھی ایسے ہی تھے. اور اب ایک اور چیز میں ایک اور چھوٹی سی بات کر دوں کہ جس طریقے سے ہم اب جا رہے ہیں ریلیشنز کو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو جو سول لبرٹیز کی ویلیوز ہیں اور ہیومن رائٹس کی ویلیوز ہیں اور پبلک سپیکنگ کی ویلیو وہ بھی ہماری کمپرومائز ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ رانا افضل صاحب, علی احمد کور, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. بہرحال یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ ریاست کے لیے بڑے ضروری سوالات ہیں کہ اگر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, یہ الزام ہے اپوزیشن کا کہ کیا ادارے جو ہے وہ اس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں خاص طور پر جو ہے وہ نیب کے حوالے سے, تو پھر یہ ریفارمز لانا بھی جو ہے وہ انہی سیاسی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, چیکس اینڈ بیلنس لانا بھی جو ہے وہ انہی سیاسی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. تو میرے خیال ہے اس پر کام ہونا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.